ہائے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کے یہ درد بھرے الفاظ سنے، بچے میں وعدہ کرتا ہوں جب تک محمد زندہ ہے تو کبھی تنہا نہیں رہے گا۔ خون کے آنسو بہا کر رونے لگے۔ فرمایا اگر قیامت کے دن اس غریب کے آنسوں کا حساب مجھ سے لیا گیا تو میں عمر کیسے جواب دوں گا اپنے رب کو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک نہیں ہزاروں واقعات ہیں جو آپ کی شفقت اور یتیموں کے ساتھ محبت کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک یتیم بچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس کے دل میں غم کا پہاڑ اور آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے آپ کے قریب آیا اور اپنے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش میں تھا، مگر آنسو رک نہیں پا رہے تھے۔ کریم نبی نے اس سے پوچھا بچے کیا ہوا، تو کیوں رو رہا ہے؟ تو اس بچے نے کہا یا رسول اللہ میرا کوئی نہیں رہا، یا رسول اللہ میرا کوئی نہیں رہا، میرا بابا دنیا سے چلا گیا، ان کے جانے کے بعد کوئی میرے سر پر ہاتھ رکھنے والا نہیں، لوگ مجھے دھتکارتے ہیں، لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں اور مجھے یتیم کہہ کر چوٹ پہنچاتے ہیں میرے دل کو۔ جب دوسرے بچے اپنے والد کے ساتھ کھیلتے ہیں میں دور کھڑا دیکھتا رہتا ہوں، جب وہ والدین انہی گلے لگاتے ہیں، جب والدین اپنی اولاد کو اپنے بچوں کو گلے لگاتے ہیں تو میرے سینے میں ایک درد سا اٹھتا ہے۔ آقا میں بھی چاہتا ہوں کوئی میرے لیے بھی محبت کے دروازے کھولے اور مجھے اپنے بازوں میں لے کے اتنا تو کہہ دے بیٹے پریشان نہ ہو سب ٹھیک ہو جائے گا، او دکھی بچے پریشان نہ ہو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے پاس نہ کوئی کھیلنے والا ہے آقا، نہ کوئی مجھے تسلی دینے والا ہے، میں بھوکا ہوتا ہوں تو کوئی مجھے کھانا نہیں دیتا، میں پیاسا ہوتا ہوں کوئی مجھے پانی نہیں دیتا، میں ننگا رہتا ہوں کوئی مجھے کپڑا نہیں دیتا، اور جب میں روتا ہوں تو کوئی میرا دکھڑا نہیں بانٹتا، کوئی میرا دکھ نہیں سنتا۔ ہائے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کے یہ درد بھرے الفاظ سنے، درد بھرے الفاظ سنے تو آپ کا دل بھر آیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگیں، آقا کریم کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جب کریم آقا نے یتیم بچے کے دکھڑے سنے تو آپ نے ایک گہری سانس لی، گہری سانس لیتے ہوئے درد بھرے لہجے میں فرمایا او میرے بچے تمہارا یہ درد میرے دل کو چیر رہا ہے، چپ ہو جا، دکھڑے سنانے بند کر دے، تیرا یہ درد میں محمد کے دل کو چیر رہا ہے، تمہاری تنہائی اور یہ غم مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا۔ جان لو بچے اللہ اپنے بندوں کے اس وقت سب سے قریب ہوتا ہے، اس وقت سب سے قریب ہوتا ہے جب وہ بے سہارا ہوتے ہیں۔ بے سہارا لوگوں کے میرا اللہ بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تمہارا یتیم ہونا دنیا کی سب سے بڑی آزمائش ہے میرے بچے، لیکن جان لو کہ یتیموں کو اللہ کا سب سے زیادہ قرب ملتا ہے، یتیموں پر اللہ بہت زیادہ مہربان ہوتا ہے۔ میرے کریم آقا کی آنکھوں میں سے آنسو بہتے جا رہے ہیں، میرے کریم آقا کی آنکھوں میں سے آنسو بہتے جا رہے ہیں۔ آپ نے یتیم بچے کو سینے سے لگاتے ہوئے، یتیم بچہ کس کا بیٹا تھا، کس کا بچہ تھا، کس خاندان سے تعلق رکھتا تھا؟ میرے کریم نبی کو اس کے خاندان سے کوئی تعلق نہیں، وہ سید زادہ تھا یا کسی اور قوم کا تھا، نہیں نہیں نہیں، کریم آقا نے سب کچھ جاننے کے باوجود بھی کہ یہ میری قوم کا نہیں ہے، یہ میرے خاندان کا نہیں ہے، اس بچے کو سینے سے لگایا، بچے کو سینے سے لگاتے ہوئے فرمایا اے میرے معصوم بچے، بچے کیا تم جانتے ہو کہ میں بھی یتیم تھا؟ میرے کریم نبی کے الفاظ ہیں، نبی نے بچے کو حوصلہ دیتے ہوئے فرمایا بچے کیا تم جانتے ہو ایک وقت تھا میں بھی یتیم تھا، ایک وقت تھا میری ماں کا انتقال ہو گیا،
جب میری ماں کا انتقال ہوا تو لوگوں نے ایک 7 سالہ یتیم کو گڑ گڑا کر روتے ہوئے دیکھا، گڑ گڑا کر روتے ہوئے دیکھا، جو اتنا رو رہا تھا کہ کوئی ان سے پوچھتا کہ ماں کی جدائی کا صدمہ کتنا گہرا ہوتا ہے۔ بچے تو جانتا نہیں، میرے سر سے بھی بچپن میں باپ کا سایہ اٹھ گیا تھا، اور جب میری عمر 6-7 سال کی ہوئی تو لوگوں نے یتیم بچے کو ایک جنازے کے ساتھ گڑ گڑا کر روتے ہوئے دیکھا، جو اتنا رو رہا تھا کہ کوئی ان سے پوچھتا کہ ماں کی جدائی کا صدمہ کتنا گہرا ہوتا ہے۔ بچے، میں نے بھی انہی غموں کو جھیلا ہے جو تم سہ رہے ہو، لیکن جان لو اللہ نے مجھے ہر غم کے بدلے رحمت عطا فرمائی، ہر غم کے بدلے میرے اللہ نے مجھے رحمت عطا فرمائی، میرے ہر ایک آنسوں کے بدلے میرے اللہ نے مجھے رحمت عطا فرمائی، اور تمہیں بھی بلند کرے گا، تو پریشان نہ ہو، تمہیں بھی محبت سے نوازے گا میرا اللہ، تمہیں بھی محبتوں سے نوازے گا میرا اللہ۔ اور سن، میں وعدہ کرتا ہوں بچے، میں وعدہ کرتا ہوں جب تک محمد زندہ ہے تو کبھی تنہا نہیں رہے گا، آج کے بعد جب تک محمد زندہ ہے تم کبھی تنہا نہیں رہو گے، تم میری امت کے پھول ہو، تم میری امت کے پھول ہو، اور اللہ تمہیں کبھی نہیں بھولے گا بچے۔ پھر آقا کریم نے آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، رسول کریم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، آنسوں کے ساتھ فرمانے لگے، او میں محمد کے رب، میری امت کے یتیموں کا خیال رکھنا۔ کریم آقا نے دعا فرمائی، میرے مالک میری امت کے یتیم بچوں کا خیال رکھنا، ان کے غموں کو خوشیوں میں بدل دینا۔ اے رب کریم، ان یتیموں کے دلوں میں سکون اتار دے، ان کے دلوں میں سکون ڈال دے جو ہر وقت بے سکون رہتے ہیں، ان کے دکھوں کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے میرے رب۔ پھر آپ نے نہایت ہی شفقت سے اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھا، کریم آقا نے اس دکھڑے سنانے والے یتیم اور بھوکے بچے کے سر پر ہاتھ رکھا، اور ساتھ ہی فرمایا آگے کریم آقا کے جو جملے ہیں ایک بار سنیں، قسم خدا کی جان میں جان آ جائے گی۔ کریم آقا نے فرمایا، بچے کیا تم پسند کرتے ہو کہ میں تمہارا باپ بن جاؤں؟ کیا تم پسند کرتے ہو میں تمہارا باپ بن جاؤں، اور عائشہ تمہاری ماں بن جائے، اور فاطمہ تمہاری بہن بن جائے؟ کیا تم پسند کرتے ہو؟ کریم آقا نے یہی الفاظ بولے، یہی جملے ارشاد فرمائے، کیا تم پسند کرتے ہو کہ میں تمہارا باپ بن جاؤں، عائشہ تمہاری ماں بن جائے، اور فاطمہ تمہاری بہن بن جائے؟ ہائے، یہ سن کر بچے کے آنسوں تھم گئے، اس کے چہرے پر پہلی بار سکون کی ایک جھلک نظر آئی۔ کریم آقا کے ان الفاظوں نے بچے کے غموں کو خوشیوں میں بدل دیا، بچے کی پریشانی کو خوشیوں میں بدل دیا۔ کریم آقا کے یہ الفاظ نہ صرف اس بچے کے دل کا مرہم بنے، بلکہ امت کے لیے ایک سبق چھوڑ گئے، امت کے لیے ایک بہت بڑا سبق چھوڑ کے گئے کہ یتیموں کا دکھ بانٹنا نبی کی سنت ہے، یتیموں کا دکھ بانٹنا، یتیموں کو گلے لگانا، یتیموں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھنا، یہ نبی کی سنت بھی ہے اور اللہ کی رضا کا سبب بھی ہے۔ یہ الفاظ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ کریم آقا یتیموں سے کس قدر محبت اور شفقت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو نہ صرف دلاسا دیا